نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه إمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفي يوم الجمعة. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی عمرو بن حریث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس وقت آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا, کالا جیسے میں دیکھ رہا ہوں کالا, فتح مکہ کے موقع بھی کالے رنگ کا, تو حضور اس وقت کالے رنگ کا امامہ پہنا اور اس کے دو طرف امامے کے آپ کے دو مونٹھوں کے درمیان رکھتے تھے. یعنی حضور امامہ پہنتے تھے. اب عرب امامہ نہیں صرف رومال پہنتے ہیں. دنیا کو سنت کا سبق سکھاتے ہیں نا, اور حدیث کا, تو خود رومال پہنتے ہیں. امامہ کدھر ہے؟ امامہ کدھر؟ وہ بھی سرخ رنگ کا ڈینجر. دنیا سے کہتے ہیں حدیث پر عمل کرو. پہلے اپنے امام صاحب سے کہیے کہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے. ساری دنیا آئی ہے یہاں حرم میں, صرف رومال ہے. حضور امامہ پہنتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا حضور کو, تو اس وقت حضور سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہونے تھا اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک حدیث ہو گئی. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فيركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث. دوسری حدیث جو پڑھ رہا ہوں, حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصلی اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو. خطبے سے مراد آپ سمجھتے وہی جو عربی میں ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو, تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور بہت اس میں اختصار کرے, بہت ہلکی سی پڑھے, کیونکہ خطبے کے وقت کچھ کرنا منع ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں. یہ تحیۃ المسجد ہے. تحیۃ المسجد اگر میں کہوں تو آپ نہیں سمجھیں گے. تحیۃ المسجد کا مطلب آنے کے شکرانے میں کہ اللہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی مجھے. اس خوشی میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, سمجھ میں. تو وہ اس کو واجب کہتے ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بھی ہے. لیکن امام اعظم, امام مالک, سفیان ثوری وغیرہ وہ کہتے ہیں یہ پہلے بھی واجب نہیں تھی جب خطبہ نہ ہو رہا ہو, جب بھی نفل ہے, صرف شکرانے والی نماز صرف نفل ہے, اور خطبہ کے وقت اور سخت معاملہ. لیکن اگر امام اسے موقع دے دیتا ہے, جیسے 2 خطبہ ہوتے ہیں نا, تو کسی کو بہت پابند ہے وہ نماز کا, وہ 2 رکعت پڑھتا ہی ہے, تو 2 خطبے ہوتے ہیں, جب بیٹھ جائے گا تو تھوڑا سا موقع دے دے, اس کی 2 رکعت فوراً ہو جائے گی. لیکن ہم ان کے یہاں واجب نہیں ہے. خطبہ سننا فرض ہے. اب خطبہ لوگ دکان پہ بیٹھ کے سنتے ہیں, نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, نہ جاننے کی وجہ, پتہ تو ہے نہیں دین کا. ابھی ٹھیک سے تجارت نہیں آئی جو زندگی بھر کرتے ہیں. دین کیسے بیٹھے بیٹھے دکان پر آ جائے گا؟ انہوں نے سمجھا کہ دین پر بیٹھے بیٹھے دین بھی آ جائے گا, اور اگر ایسے نہیں تو یوٹیوب پر آ جائے گا یا فیس بک پہ کچھ نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی لیے اس کے لیے کسی ادارے میں جانا ضروری ہے سیکھنے کے لیے, یا کسی خانقاہ میں جانا ہے ضروری سیکھنے کے لیے, یا پھر کسی عبادت گاہ میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں, سیکھنا ضروری ہے. بس خطبے کے وقت تو آپ کسی کو چپ بھی نہیں کرا سکتے, سن چکے ہو, اس لیے کہ وہاں علم بٹ رہا ہے اور بقدر ضرورت علم سیکھنا فرض ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں. لیکن امام موقع دے تو ٹھیک ہے, 2 خطبے کے درمیان دے, یا خطبہ ختم کر کے تھوڑا سا موقع دے دے اس کو 2 ہلکی نماز پڑھنے کا, تو کوئی بات نہیں. بس یہ ائمہ کی بات ہے. تمام اماموں کی بات ہمارے سر آ, عمل ہمارا امام اعظم کے راستے پر ہے, لیکن ہم تمام ائمہ کا, امام احمد بن حنبل احترام سر آنکھوں پر ہے, امام شافعی احترام سر آنکھوں. اس لیے کہ ہمیں ہمارا علم جو ہے علم سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے. اور ایک مسئلہ تو مشہور ہے, با ادب با نصیب. جس کے اندر ادب آ گیا وہ خوش نصیب ہے, بے ادب بے نصیب. اللہ سب کو بے ادبی سے بچا لے. 2 حدیث ہو گئی, تیسری بھی سن لیجیے تاکہ یہ فصل ختم ہو جائے. پہلی, دوسری, تیسری چلے گی بھی, یہ خطبہ اور نماز کا معاملہ بھی چلے گا.
وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصلاة مع الامام فقد ادرک الصلاة، متفق علیہ۔ اس میں فرمایا گیا کہ کوئی ایسا آدمی ہے بیچارہ کہ دور سے آیا بھاگتا ہوا، جمعہ پڑھنے کے لیے بہت دور دور سے آدمی آتے ہیں، ہم لوگ بھی بہت دور دور جاتے تھے نماز پڑھنے، ایسے وقت میں آیا کہ نماز کھڑی ہو گئی تھی، دیر ہو گئی اس کو آنے میں، کبھی ہمیں عادت نہیں بنا، تو کہا ایک رکعت بھی اگر مل گئی جمعہ کی تو جمعہ مل گیا، بس جمعہ کی ایک رکعت بھی مل گئی تو جمعہ، اور خدا نہ کرتا دونوں رکعت نہ ملی، رکعت ملتی رکوع ملنے سے، دوسری رکعت کا آپ کو رکوع ملا تو رکعت ملی، کبھی ایسا ہوا کہ دونوں نہیں ملی تو وہ بیٹھ گیا تشہد میں، تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جمعہ ہو جائے گا، اسی پر اپنی پوری کر لے نماز، آئی بات سمجھ، قاعدے میں اگر پا لیا جب بھی، امام یوسف یہی کہتے ہیں، امام حسن بھی یہی کہتے ہیں، امام ہم جو ہے امام محمد کا معاملہ الگ ہے، وہ کہتے ہیں پھر ظہر پڑھنا پڑے گا، آئی بات سمجھ، وہ الگ بات ہے، اور اب تو لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے جمعہ کی نماز کو 5 وقت نماز، یہ پہلا جمعہ ہے، یہ دوسرا جمعہ ہے، یہ تیسرا جمعہ ہے، یہ چوتھا چاچا، تو 5 وقت کی نماز آپ نے بنا دیا اس کو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کا، خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت، یہ چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کا، جب جمعہ نہ ملے تو حکم تھا کہ ظہر پڑھ لو، لیکن اب ظہر پڑھنے کا جو پہلا نہیں ملا تو دوسرا ملے گا، دوسرا نہیں ملا تو تیسرا ملے گا، تیسرا نہیں تو چوتھا، کیا تماشا بنا ہے، جمعہ تمام جماعتوں کو جمع کرنے والا، اسی لیے کسی مسجد میں گنجائش نہیں رہ جاتی، اس لیے بیچارے روڈ پر آ جاتے ہیں، بات سمجھ، کچھ لوگ مجبوری سے روڈ پر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جان بوجھ کے روڈ پر پڑھ لیتے ہیں کہ 8ویں دن بھی مسجد میں نہ جانا پڑے، ایسے بھی ہیں لوگ، بھلے وہ بہت کم ہیں لیکن ہیں وہ 8ویں دن بھی مسجد میں جانا نہیں چاہتے، کچھ غیبی چین ہے جو ان کو باندھے ہوئے باہر ہی رہیں گے، تو اگر جمعہ کبھی نہ ملے تو ظہر پڑھ لو، اس کے بدلے ظہر ہے، ظہر کی نماز ہے، جمعہ اصل میں وہی جو پہلی جماعت ہے، وہ اصل ہے جمعہ، اسی لیے جمعہ کا امام بھی خاص ہونا چاہیے، یا شاہ اسلام ہو یا اس کا نائب ہو، جی صاحب، وہ شہر ہو جہاں جمعہ ہو رہا ہو، اس کے شرائط الگ ہیں، اور نمازوں میں ایک امام ہو 2 مقتدی جماعت شروع، اس میں 2 سے نہیں ہوگی، کم از کم 3 مقتدی ہو تب جمعہ ہوگا، اس کے الگ الگ شرائط ہیں، تو آپ تو پہلا جمعہ پڑھو اور اللہ توفیق دے تو پہلی صف میں پڑھو، دوسرے تیسرے کے چکر میں آپ مت پڑھنا بابا، دوسرے تیسرے کے چکر میں آپ پڑھنا، تو چند منٹ پہ جمعہ ہوتا تھا، اگر روڈ وغیرہ صاف کر دیا جاتا وہ پڑھ لیتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن کچھ ہماری کمزوریوں نے، کچھ دوسروں کی زیادتی نے یہ چیز سے روک دیا، کمزوری ہماری بھی ہے، ہم اس سے کبھی بری نہیں ہو سکتے، بس دوسرے ہی کو محض الزام دینا یہ بہت اچھا تو نہیں ہے، بس الحمدللہ یہ پہلی فصل یہیں پر ختم ہوئی، جس نے ایک رکعت بھی پڑھ لی، جس نے جمعہ پڑھ لیا، یہ ہے نا، یہ ہر نماز میں ہے، ایک رکعت آپ کو ملی ہوگا، 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت بھی ملی، جب بھی آپ کی نماز تو ہو گئی، وہ بھی نہیں ملی تشہد مل گیا تب بھی نماز آپ کی ہے، اللہ توفیق دے پہلی صف میں پڑھنے کی، سب سے پہلے آنے کی، سب کے بعد میں جانے کی، اور وہ بندگان قدسی جو مسجد سے تو نکل جاتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اللہ ان میں سے ہم کو بنائے، وہ خود تو نکل گئے تو نکلنا ضروری ہے لیکن ان کا دل مسجد میں رہ گیا، یہ کب آیا ہم کب مسجد پہنچے، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات میں نے کیوں کہی، اس لیے کہ جب سایہ نہ ہوگا تو ایسے آدمی کو آج کا سایہ ملے گا، خدا کرے سب کو نصیب۔